السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیپٹر نمبر 11 پیج نمبر 179 سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور 6 مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس کا ثواب اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، نماز اور روزے کی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے اور یاد رکھے۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرائیں، اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کریں، تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظے کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو، نہ وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی کئی بارہا سنا، اپنے گھر کے بوڑھوں سے بھی سنا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا، اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد صاحب یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی مرتبہ حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا، 6 ماہ تک روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں، کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا ثمرہ یہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہیں تھے،
چونکہ بظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں، اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسے سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسے کے اسباق کا تھا، اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلبہ کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہو تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوا اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔ اور بھائیو دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں اعلیٰ کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔